ہے جس نے 3 بر اعظم، تقریباً دنیا میں 7 بر اعظم ہے نا، کانٹیننٹل، افریقہ، ایشیا، یورپ، یہ جو 7 بر اعظم ہیں، ان میں 3 بر اعظم کو اپنی طاقت اور اپنے اخلاق، اپنے کردار سے روشن کیا۔ اس ارطغرل غازی کو بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے۔ سلطان ارطغرل غازی رحمہ اللہ، ان کے جانشین سلطان عثمان غازی رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سلطان عبدالحمید ثانی کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ان کی مثالیں تم نہیں لا سکو گے۔ 3 بر اعظموں پر انہوں نے اسلامی عدل و مساوات کا درس قائم کیا ہے، اور ایسے نہیں ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کے سازشیں رچ رہے ہوں، بلکہ میرے عزیزو، اللہ نے ان کو 3 بر اعظموں کی حکومتیں دی تھی، اس کے باوجود بھی رات کے وقت تنہائی میں جبہ پہن کر کے کسی روٹی بیچنے والے کی دکان میں کھڑے ہو جاتے اور 2 روٹیاں خرید کر لا کر اپنے گھر میں کھایا کرتے تھے۔ یہ بادشاہان اسلام بھی تھے، مجاہدین اسلام بھی تھے۔ اس فاتح قسطنطنیہ جس کی بشارت میرے آقا نے حدیث پاک میں دی ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے والا وہ پہلا لشکر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، وہ کون تھا؟ وہ سلطان محمد فاتح ہے، جو ارطغرل غازی کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ اسی استنبول کو کہتے ہیں، جہاں تاریخی ان کی بہت ساری چیزیں موجود تھی، کئی 100 سالوں سے موجود تھی، وہاں سے انہوں نے فتح کیا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا 1 سال پہلے مسجد آیا صوفیہ کا ایک بڑا مسئلہ چلا تھا، بہت لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا کہ رجب طیب اردگان نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا، وہ میوزیم تھی۔ یہ تاریخ چھپا رہے ہیں، کوئی میوزیم نہیں تھی، یہ سلطان محمد فاتح کی فتح کی ہوئی مسجد تھی، انہوں نے خریدا تھا۔ چرچ تھی، سیدھے صاف کیوں نہیں بولتے؟ میوزیم تھی؟ میوزیم نہیں ہے، چرچ تھی۔ اور جب فتح یابی سلطان محمد فاتح کو ہوئی، سارے لوگوں نے دست بستہ کھڑے ہو کر کے وہ سب سپرد کیا تھا، چابیاں دی تھی، اس کی تحریر موجود ہے، دستاویزات موجود ہے۔ یہ تو ظالم خبیث عیاش مصطفیٰ کمال بادشاہ جو یہودیوں کی اولاد میں سے تھا، یہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد جو یہودیوں کی طرف سے نافذ کیا ہوا کمال بادشاہ تھا، اس نے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا سن 1935 سے لے کر اب تک۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ چاہے تم اپنے طاقت اور نشے میں کسی مسجد کو بدل بھی دو، انشاءاللہ رب تعالی وقت آئے گا پھر کسی نائب صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا۔ ہاں، اگر آج ترکی میں کوئی جوان شیر پیدا ہے، اس نے اگر مسجد میں تبدیل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اس کو یہ انعام ہے، اور ہم بھی انتظار کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جن مسجدوں کو تم نے آج ہڑپ لیا ہے اور یہاں غیر قانونی طریقے سے عمارتیں بنا کر کے اپنے بھگوا جھنڈے لہرانے کی کوششیں کرتے ہو، 100 سال گزر جائیں، 200 سال گزر جائیں، ہم نا امید نہیں ہیں۔ ایک دن وہ آئے گا جب وہاں کی دیواروں سے بھی صدائے اللہ اکبر گونجے گی، اللہ اکبر کی صدا ضرور گونجے گی۔ اس لیے کہ ہم کسی کی ہڑپی ہوئی چیز کو مسجد نہیں بناتے، کسی کی زور زبردستی لی ہوئی چیز کو مسجد نہیں بناتے، بلکہ خوشی خوشی اگر کوئی لا کر دے رہا ہے تب بھی رسول پاک نے قیمت دے کر کے مسجد نبوی بنائی ہے۔ یہ تاریخ اسلام ہے۔ بہرحال مجاہدین کا کردار تھا، بات ہماری رخ پلٹ نہ جائے، مجاہدین ابھی ہماری فہرست میں ختم ہی نہیں ہوئے۔ ہم نے صلاح الدین کو یاد کیا ہے، ہم نے سلطان ارطغرل غازی کو، عثمان غازی کو، عبدالحمید ثانی کو یاد کیا، لیکن میرے عزیزو یہ ناانصافی ہوگی اگر میں ہندوستان کے ان مجاہدین کو یاد نہ کروں جنہوں نے پرچم اسلام لہرایا ہے اور عدل و مساوات قائم کیا ہے۔ اس میں سے ایک جوان شیر شہاب الدین غوری بھی ہے، دوسرا جوان شیر محمود غزنوی بھی ہے، تیسرا جوان شیر اورنگزیب عالمگیر بھی ہے۔ یہ تینوں جملے جو میں نے کہا یہ پیٹ میں سیدھے گڑتے ہیں، آنکھوں میں سیدھے چبھتے ہیں، اس لیے کہ یہ نام جلدی کوئی سننا نہیں چاہتا۔ ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ظلم کے ساتھ آئے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ تم تاریخ تو ذرا اٹھا کے پڑھو، کہاں سے اب نفرت کے ماحول میں جی رہے ہو۔ ہندوستان کو آج چند پاکھنڈیوں کے حوالے کیوں کر دیا جو زہر کھول رہے ہیں؟ ہندو مسلم فقط کٹرتا کی باتیں کر کے لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ
اب یہ ماحول کو اپنانے لگ گئے ہیں. میں کہتا ہوں عقل مند آدمی وہ ہے جسے چاہیے کہ وہ خود اسلام کو پڑھے, مجاہدین اسلام کو پڑھے, ہندوؤں کو بھی پڑھے, ان کی مقدس کتابوں کو بھی پڑھے, پھر فیصلہ کرے. یعنی کوئی نفرت اور تشدد کی بات نہیں ہے. یہ آج جس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہیں, یہاں ہندو خطرے میں ہے, ہندو خطرے میں, کن لوگوں سے خطرے میں ہے, کن لوگوں سے خطرے میں, 14% لوگوں سے خطرے میں ہے, 14%, 15% لوگوں سے خطرے میں ہے. ارے 20 لاکھ 25 لاکھ کی آبادی ہماری بتائی جاتی ہے. 140 کروڑ کی آبادی میں 140 کروڑ کی آبادی میں 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ, باقی 100 کروڑ لوگوں کے لیے خطرہ ہے. یہ بنایا ہوا خطرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بنایا ہوا خطرہ ہے کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے جس کو تم نے اوپر بٹھایا ہے وہ کپڑے کے سانپ بہت دکھاتا ہے. ہاں, پلاسٹک کے سانپ دکھاتا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں. پکڑ لو تم, پتہ نہیں چلے گا, کوئی سانپ کاٹنے والا نہیں. یہ جتنی اپنے منہ سے پھینکتا ہے وہ سب کپڑے کے سانپ ہیں. یا پھر یہ لوگ آج جو ڈرا رہے ہیں خطرہ ہے خطرہ ہے, میں ان ہندوؤں سے بھی کہوں گا جو سیکولر دماغ رکھتے ہیں, ان کی باتوں میں آ کر خواہ مخواہ بیوقوف نہ بنو. مسلمان یہاں پر کتنے 100 سالوں سے ہے, 700 سال تک جب یہاں اسلامی حکومت رہی تب ہندو خطرے میں نہیں تھے, تب مندریں سلامت رہی. کچھ ہوا مندروں کو؟ 1000 سال پرانی مندر آج بھی ہندوستان میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تاریخ جا کر کے پوچھ لو, ان سے ہی سب مندریں موجود ہیں. جب خطرہ نہیں ہوا 700 سال حکومت میں رہنے کے بعد, اب چلو آزادی کے بعد 70 سال اور بھی گزر گئے, اس وقت بھی خطرہ نہیں تھا. یہ 2014 سے خطرہ بہت بڑھ گیا. کیوں؟ بیوقوف بنا رہے ہیں. ان لوگوں سے خطرہ بڑھ گیا. ارے وہ بھی کن لوگوں سے خطرہ بڑھا؟ جن کا تم نے مال بھی ختم کیا, ان کی کوئی معاشی حالت صحیح نہیں ہے, ان کی ایجوکیشن میں کوئی نمائندگی نہیں ہے. یہ ہماری جماعت جس کا رونا ہم خود رو رہے ہیں. یہاں تو ہمارے صحیح سے آدھار کارڈ نہیں بنے ہوئے ہیں, صحیح سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے. اس قوم کو لے کر اتنی بڑی قوم کو ڈرا رہے ہیں لوگ, اور وہ ڈر بھی رہے ہیں, خوف کھا بھی رہے ہیں. میں یہ صاف کہوں گا, ان لوگوں کو چاہیے کہ بیوقوف نہ بنے. یہ ڈرا کر کے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں, روٹی سیکنا چاہتے ہیں. اور اگر تم ڈرتے ہو اور خوف کھاتے ہو تو پھر یہ تمہاری مرضی, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان تھے, ہیں اور رہیں گے. اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ, شہاب الدین غوری, محمود غزنوی, یہ ان مجاہدین کے نام ہیں جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ عدل کو قائم کیا, اسلام کے نظام کو بھی قائم کیا. اخیر میں چلتے چلتے ہم اس مجاہد آزادی کو بھی سلام پیش کر لیں جو ہمارے علاقے سے آتا ہے, شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ. اس لیے کہ محرم میں ان کی کیوں نہ یاد کریں, کیونکہ یہ محرم شہیدوں کا مہینہ ہے. حسین اعظم کو جس طرح ہم اپنی قبر میں زندہ مانتے ہیں, اسی طرح میسور کے اس شیر کو اپنی قبر میں ہم زندہ مانتے ہیں. اور کیوں نہ زندہ مانے, وہ سب سے پہلا توپ مین ہے, وہ سب سے پہلا میزائل مین ہے, سب سے پہلے ہندوستان کو طاقت دینے والا, انگریزوں کے خلاف لڑنے والا ہے. تمہارے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ کل بھی سلطان تھا, آج بھی سلطان ہے, اور اللہ نے اسے سلطان نام سے بنایا تھا. وہ صبح قیامت تک انشاءاللہ سلطان ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے, ان کے جانشین ہماری قوم میں پیدا فرمائے. مولا ہم سب کو مجاہدین کی وراثت عطا فرمائے.